یہ ہمارا ایمان ہے. یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھ دو. میں پشتونخوا ملیم پارٹی کے اس بزرگ کو، اس جوان کو، اس بہن کو، اس ماں کو، اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگوں گا جب وہ بے ایمان ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھی ہوگا. ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں پشتونخوا ملیم پارٹی کے کارکن نے قسم کھانی ہے، آج پھر کھانی ہوگی. جہاں جہاں دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوگا، مظلوم کی ظالم کی لڑائی ہوگی، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو، پشتونخوا ملیم پارٹی کارکن نے آج قسم کھانی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے. دراصل کہو کہ نہ کہو، ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. مظلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا، یہ حکم ہے. وطن کے ساتھ محبت. یہاں ہزارہ برادری بیٹھی ہے، وہ فارسی کو سمجھتے ہیں. میں شاعر، مجھے پتہ نہیں، ایک شاعر کہتا ہے حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. یوسف کہ به مصر بادشاہی میں کر، میں گفت گدا بودن کناب خوشتر. پدی کتاب وای د خپل وطن مینا د سلیمان در وطن خوږه ده. د خپل وطن ازغي د بل د وطن در ګلونو ښه دي. یوسف علیه السلام چې په مصر کې بادشاه و، د ده کلی کنان نومېدی. دا بول خدای پاکه چې دا بادشاهي نه وای، زه د خپل کلي ملنګ وای ډېره شو. یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دی، پلار یې پیغمبر و. هغه بادشاهي نه خوښوي، د خپل وطن ملنګي خوښوي. ہر وہ بلوچ، ہر وہ پشتون، ہر وہ پنجابی جمہوری آدمی، ہر وہ سندھی جو وطن کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بے غیرت ہے. جو بھی ہے وطن کی، اس کے لیے ہم نے وطن کی ننگ کے لیے ہمیں لڑنا ہے. یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. پاکستان 75 سال کا ہے. ہمارے آباء و اجداد کے مسکن پشتون وطن، بلوچ وطن، سندھی وطن، پنجابی وطن، سرائکی وطن، یہ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد کے مدفن اور مسکن رہے ہیں. اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنا بہادر انسانوں کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان اس لیے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد ظلم نہ ہو، ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، ایک ملت کا دوسرے ملت کی پابندی نہ ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، وہیں سے سب کچھ بنے، وہیں سب سے کچھ. عمران خان جو کچھ بھی تھا، پہلی دفعہ الیکشن لڑا، اس نے ایک سیٹ نہیں جیتی، دوسری میں وہ ایک سیٹ پہ آیا، تیسری دفعہ. اب عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. پاکستان کے ایک پورے صوبے نے اس کو ووٹ دیا ہے. پنجاب میں بہت سارے اس کے ساتھی ہیں، سندھ میں بہت سارے ساتھی ہیں. یہ پاگل کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تحریک انصاف پہ پابندی لگانی ہے، تحریک انصاف پہ پابندی لگا. دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. 9 مئی کو بہت بڑا ہوا تھا، بالکل بڑا ہوگا. 9 مئی کو یہ ہوا تھا آرٹیکل 6 لگا دو. پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان میں 9 مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں. ہمارا ملک ٹوٹا ہے. آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا. مٹکا نہیں ٹوٹا تھا، کوزا نہیں ٹوٹا تھا، ایک پکنا نہیں بچا تھا، ملک ٹوٹا تھا. اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کو بالکل طاقت کے نشے میں پھانسی دے دی گئی. 15 سال بعد عدالت صاحبان ہوش میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا، بھٹو غریب کو ناک پھانسی ہوئی. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں؟ آپ منتخب لوگوں کو پھانسی دیں گے اور 18 سال بعد کہیں گے غلطی ہوئی.
بے نظیر بھٹو کا بھائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے، جب بے نظیر وزیر اعظم تھی، اپنے باپ کے گھر کے سامنے 5 جوانوں سمیت قتل ہوا. آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا. بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے کھڑے یہاں گولی مار دی گئی. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ جس طرح پرندوں کو گولیاں چلائی جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ یا درجنوں لوگ مارے گئے، اربوں کا نقصان ہوا. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 12 مئی اب 1/9 مئی اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیاں ہوئی ہیں ان پہ تحقیقات کرو. 9 مئی میں عمران خان کو بھی گرفتار کرو. ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے ابھی 9 مئی. بابا بات یہ نہیں ہے. ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے. یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے. اس میں سیاستدان سب اس گناہ میں شریک ہیں، سب اس گناہ میں شریک ہیں. ہم اتنے کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ کی سیٹ پیسوں پہ دیتے. پارٹی اپنے آدمی سے، اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کروڑوں روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ بھیج دیا جائے گا. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی پہ نہ ہو. جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے نزدیک ہے. ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف کا بول بالا ہو، جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، آئین کی بالادستی ہو. کہا جا رہا ہے کہ محمود نے یہ کہا ہے، محمود نے وہ کہا ہے. محمود ایسی مٹی کا نہیں بنا جو ہر کتے کے سامنے دم ہلائے گا. میں نے یہ کہا ہے، بالکل کہا ہے. آمو سے لے کر اباسین تک یہ افغانستان تھا. درمیان میں تمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی، یا فرانسیسیوں کی غلام ہوئی، یا ڈچ کی غلام ہوئی، یا کسی اور کی غلام ہوئی. واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے. یہ تاریخ ہے. پھر جب فرنگی آیا، اس نے جنوب سے ہمارے وطن پہ حملہ کیا، جنوب سے حملہ ور ہوا. یہاں کے رہنے والے چھچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوچ بھائیوں سمیت، ہم نے 75 سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا. ہم ان کے خلاف لڑے، ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی. 75 سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں ڈیورن لائن کھینچی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا. ہم یہاں پھنس گئے. یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتون بلوچ سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جو 2 ملکوں میں آباد ہیں. ڈیورن لائن کے اس طرف آزاد افغانستان ہے، ڈیورن لائن کے اس طرف پہلے ہندوستان تھا، اب پاکستان ہے. ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں. میں بالکل ماما ہوں سب کا، میں بلوچوں کا بھی وکیل ہوں، میں اپنے پشتونوں کا تو ہوں کہ ہوں، یہاں رہنے والے تمام اہل تشیعوں کا سب کا میں چاچا ہوں، میں وہ وکیل ہوں. بات یہ ہے بات یہ ہے پاکستان میں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں غلاموں کی طرح قتل نہیں رہیں گے قطعاً کسی صورت میں بھی. جو پاکستان میں کسی کے باپ کا حق ہے ہمارے باپ کا ہوگا، جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا. جو پاکستان میں کسی باپ بیٹی کا کہتے ہیں بلوچ یہ کر رہا ہے، پٹھان یہ کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ دہشت گردی سے مخالف نہیں ہے؟
ہم دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں. اگر اسٹیٹ حکومت دہشت گردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد, اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد, اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مرد آباد, اگر ایک پارٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں, لیکن آپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا, ہم پہلے زندہ آباد مرد آباد سے اس طرح کے جلوسوں سے اس کا ہاتھ روکیں گے. اگر مجبور ہوئے پھر دمادم مست کلندر. ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم ہیں. میں یہ جو پښتانه وایي چې کاروان تېرېږي سپي غپېږي, بیا یو کمر خړ بلای راوتلي اوښ سپېره و خړک هلته یې که دلته یې. د افغانستان په جوړونه کې, د افغانستان په رغونه کې, افغانستان د احمدشاه بابا په مشري کې بدغه کې ستا پلار ستا نیکه او ستا ورنیکه تر دې ګردو زما پلار زما نیکه زما ولس ډېره قرباني کړې ده. ما ته بې نه راښیې چې ازادي څه ته وایي, ما ته بې نه راښیې. ما زامنو اوسم دا توپونه چې ولي پنجابي استعمار او لر او بر یو افغان, دا زما زامن هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دېرش تنخوا لري. دېرش نور یم تنخوا که انا یم تنخوا که دا یم په خالي توپو به خلک نه خطا کوي. دا د نورو اثارو میدان دی راولوېږئ. راسئ نن پر وطن ننګ دی, راسئ. خیر دا ځینې خبرې سوي دي, دا به بیا وکړو. پارون دغه ویلي بلا وغلی دی ول محمود راتلی موږ پیسې ورکړو. دا زه پېژنم دا چپاک لکه چرشي په کوزه کې ګوري, دا زه پېژنم. لا اله الا الله محمد رسول الله, دا مسجد دی هغه د کعبه شریفه. لا اله الا الله محمد رسول الله. توبه مې د بدې خبرې په خدای راځي, خښم راځي. وملا قوت وملا طاقت زه دا پېژنم. تو خدای ورسه د خپلې مور پر قبر کښېنه, قرآن شریف کښېږده, قسم واخه چې یا یو چا ما ته پیسې راکولې ته ناست وې, یا تا ما ته پیسې راکولې ما واخیستې. که ما دا کړي وو زه قسم د کوې په پښتنو کې کښېنم, یا بیا لمونځ وکړم, یا بیا اودس وکړم, یا د چا سره کار به توپونه لګیا ته سپی به ما ته پیسې راکوې, زه به دغه کوم. موږ دی غریبانو, موږ د افغانستان دفاع په سر کړې ده. موږ د افغانستان پر موږ دا الزام و چې دوی د افغانستان لپاره ولاړ دي. کلونو موږ جنګ کړی, موږ په چا احسان نه کوو. افغانستان زموږ ملک اوسېدلی, هزاره هلته اوسېږي, بلوچ هلته اوسي, پښتانه هلته اوسي, موږ هلته اوسو. هغه زموږ پلرنی وطن دی. زموږ د پلار او د نیکه او د ور نیکه هډوکي هلته ښخ دي. دا لیکه ختلې ده. اوس دوه ده, موږ دلته یو یو هلته یو. موږ دا خبره صفا کوو که پاکستان د بلوچ سره همدردي غواړي, که پاکستان د پښتانه سره همدردي غواړي, د سندي سره غواړي, دا مهرباني به کوي. موږ د چا څخه خیرات نه غواړو, چا څخه زکات نه غواړو. پاکستان کو ہماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے, ان کے سائل و وسائل پہ آئینی طور پہ پہلا حق بلوچ کا ہوگا. سندھ کے ساحل پہ پہلا حق سندھی بانو کا ہوگا. پشتون وطن میں اللہ پاک نے جو وسائل پیدا کیے ہیں ان پہ آئینی حق پہلا ہمارے بچوں کا ہوگا. یہ پاکستان, میں بلوچ کا ذمہ وار ہوں, میں سندھی کا ذمہ وار ہوں, میں پنجابی عوام کا ذمہ وار ہوں. قیامت تک ہم یہ پاکستان چلائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کیا آپ کی ماں پراٹھے کھا رہی ہوگی, میری ماں وہ دیوار پہ غوا کی بلا غوا سے پڑی, ایسا نہیں. آئیں خدا کو مانے. 75 سال ہو گئے, آئیں ہم سب توبہ کریں. توبۃ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبۃ النصوح. آئیں جرنیل صاحب آپ بھی توبۃ النصوح کریں, سیاسی لوگ بھی توبۃ النصوح کریں, سیاسی پارٹیاں بھی توبۃ النصوح کریں. ہم سب پرانے ایک دوسرے کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئیں اسے ہم معاف کریں. نئے سرے سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں آزادی ہو, جس میں انسان کا انسان پہ ظلم نہ ہو, اس کے لیے ہم نکلے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں
تحریک تحفظ پاکستان کی تمام پارٹیوں کو کہ انہوں نے جمود توڑ دیا ہے. ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے, ہمارے جلسوں میں ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹے گا, کسی کو گالی نہیں پڑے گی. سارے پاکستان میں آج کروڑوں لوگ نکلے تھے, سب کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان کی سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ پہلا دن تھا. ہمارا فیصلہ ہے, میری تجویز ہے, میری اپنی پارٹیوں سے تجویز ہوگی. یہ سلسلہ اب ہم نے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. اگر جو ساتھ دیتا ہے ہاتھ کھڑے کرو, جو ہمارا ساتھ دے گا. ہم نے عوام کی طاقت سے, شرافت سے, شریفانہ انداز میں یہ کام کرنا ہے. عمران خان آئے گا, جاہل لوگ ہیں, جاہل نہیں ہے حکمران. شہباز اینڈ کمپنی, شہباز بھائی جا کے سپریم کورٹ کے کہہ دو, اپنے ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل کے ذریعے کہہ دو کہ بھائی ہماری حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر عمران خان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے. وہ آ جائے گا, پارلیمنٹ پہ بیٹھیں گے, بات کریں گے. اب بات بھی یہ میں نے ساتھیوں سے بات نہیں کی, لیکن میری تجویز یہ ہوگی, یہ فارم 45 47 یہ شوروم کی حکومت, یہ زر اور زور کی طاقت سے قائم یہ حکومتیں نہیں چلتی. آئیں بسم اللہ کریں, 3 مہینے کے لیے ایک قومی حکومت بنا دو. پھر تمام پارٹیوں کے اکابرین, مسلم لیگ کے اکابرین, نیشنل عوام پارٹی کے اکابرین, ہمارے BNP کے اکابرین, ہمارے وحدت المسلمین کے اکابرین, ہم سب بیٹھ کے بات کریں. جمعیت علماء, جماعت اسلامی بات کریں. 3 مہینے میں ہم وہ چیزیں بحث کریں کہ ووٹ کس طرح محفوظ ہوگا, کس طرح ووٹ کیا جائے گا, کس طرح محفوظ ہوگا. 3 مہینے کے بعد نیا الیکشن کریں. جو جیت جائے زندہ باد, ہم اس کے ساتھ ہوں گے. بعض لوگ الٹی پلٹی ورولش کردہ بنا